اچھا جہیز لیجئے. ابھی سر چڑھ کر یہ جہیز بول رہا ہے, لڑکا لنگڑا ہے, یہ کاکا کانا ہے. اسے پوچھ رہے بیاہ کرو رے, میں کروں نا کیلی بولو جہیز بولے تھپاچی لگو تھپاچی چلوا پابو تی تور تو ایک پر لنگڑا چی رے بولا کی ہے تو کودے بیٹھے جاؤ. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اچھا ایک بات بتائیے, جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جہیز لوگے, الحمدللہ اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرا ہونے والا شوہر لالچی ہے, وہ جہیز مانگ رہا ہے؟ بھائی پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ وہی پتا چلے گا نا, اس لڑکی کو پتا چلے گا نا کہ جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا ہمارے باپ سے 2 لاکھ 3 لاکھ ٹکا مانگو ہو, تو لڑکی دل سے آپ کی عزت کرے گی. ارے نکاح ہونے کے بعد وہ آپ کے گھر آئے گی, خدمت کرے گی, پیر دبائے گی, بدن دبائے گی, سر دبائے گی, نٹیے دبا دے گی. بولا کوڑی آتی مور باپ سے 3 لاکھ ٹکا لی تھی اور میں 5 دبا. اس لیے نوجوانوں میرے بچوں, جہیز مانگ کر لینا حرام ہے. اللہ اللہ اللہ, ایک بات یاد رکھنا, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا. انشاءاللہ نکاح مسجدوں میں کرنا, انشاءاللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو اولاد ہوگی نیک اور صالح ہوگی, وہ فرما بردار ہوگی انشاءاللہ. اور نبی کے سنت کے خلاف نکاح کرو گے الحمدللہ تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ لنگڑا ہوگا, بہرا ہوگا, گنگا ہوگا, وہی بیٹا نافرمان ہوگا, اور وہی بیٹا بڑا ہو کر کھٹا میں باندھ کر لاٹھی سے مارے. اس لیے توبہ کرو, سارے نوجوان توبہ کرو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اچھا جو لے لیے ہیں وہ واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو لے لیے ہیں وہ واپس نہیں ہوگا. قربان جاؤ نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, کسی کے دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے, کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں ہوتا ہے, کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ نے تقدیر میں اگر دولت لکھ دیا ہے, انشاءاللہ اگر تم مٹی کو چھو گے میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا انشاءاللہ. نبی کے سنت کے مطابق تم اس بچی کا ہاتھ پکڑو, اس سے نکاح کرو, اس بچی کا قدم پڑتے ہی اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. حرام دولت کے پیچھے اپنے نگاہ کو مت رکھو, حرام دولت کو ٹھکرا دو. تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے اور وہ میرا جو سمدھی ہے نا وہ جہیز دینا چاہتا ہے, لے لوں؟ قربان جی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں لینا. اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے پھر بھی مت لینا, منع کر دو, مجھے جہیز نہیں چاہیے. تیری دولت, تیرے پیسے, تیرے سامان کی ضرورت نہیں, تو صرف لڑکی دے دے. اس لیے میرے بھائیوں غلط رسموں سے بچو. اللہ پاک کی بارگاہ میں سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے, پسینے چھوٹ جائیں گے, اللہ کا فرشتہ اتنا جھاڑو مارے گا سر کا بال اڑا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کرو. اچھا بہت سارے لوگ ہو گئے یہاں پر جمع دل جمی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے, قربان جائیے. جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ بس ہاتھ اٹھا دیے, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. ہاں, حضرت عثمان غنی راوی ہے, بخاری شریف کی حدیث. یہ عثمان کون ہے؟ بہت بڑے سخی آئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد مصطفیٰ ہیں. اللہ کے رسول نے 2 بیٹیوں کو نکاح میں دیا, ایک بعد دیگرے, ذوالنورین کا جس کو خطاب ملا, اور قرآن پڑھتے ہوئے
شہادت کے مرتبے کو پہنچے، خلیفہ سوم ہے، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اب بہت بڑے سخی، ان کے دروازے پہ جو پہنچ جاتا خالی نہیں لوٹتا تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنت نہیں جاوے، بخیل جنت نہیں جاوے، بخیل جانے نا نہیں جانے، کنجوس باہر نام سے بخیل، بخیل 4 کوالٹی، کت کوالٹی گنتی کیجئے، میں گنتی کر، بخیل کتنا ہوا؟ ارے بولو نا بھائی، کنجر، کنجوس، مکھی چوس۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت میں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جتنی نماز پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو، کہا کہ وہ جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا اللہ سخی ہے، سخی بنو، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آتا، جو بھی حاجت مند آتا ہے تو دے دو، نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آواز دیتے بلال ادھر آ، بلال دوڑے آتے، کہا یا رسول اللہ کہ دیکھو نا ان کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اے بلال کسی سے قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ، بلال میرے پاس کچھ نہیں ہے، جانا کسی سے قرضہ لے، قرضہ لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دے اور قربان جائے، جب انتظام ہوگا میں واپس کر دوں گا۔ او میرے نوجوانوں، او میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب ہے، اور جو سخی ہے نا اللہ سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور ہے۔ اللہ سخی کو دوست بناتا ہے، جو سخی ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور بخیل، کنجوس، مکھی چوس، قربان جاؤ، اگر یہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑے سخی تھے۔ مدینے میں ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں بچے کی ولادت تھی، تو دائی بولی کہ تھوڑا شہد ملے گا، اور یہ غریب آدمی بولا کہ شہد میرے گھر میں تو نہیں ہے، بولا جی پڑوسی کسی سے مانگ کے لیے جلدی لے آئی۔ یہ بیچارے گئے پڑوسی کے یہاں، تو پڑوسی نے کہا کہ نہیں میرے پاس شہد نہیں ہے، دوسرے کے یہاں دیکھ لو۔ وہ دوسرے کے یہاں گیا، وہاں بھی جواب میں انکار کہ میرے پاس بھی شہد نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، شہد مجھے چاہیے، شہد نہیں مل رہا کسی کے یہاں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ کی چاہیے تو، بولا شہد۔ بولا سن، شہد لینا نا، یہ مدینے سے باہر جاؤ، یہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گا۔ یہ غریب آدمی مدینے سے باہر، بستی سے باہر نکلا، دیکھا 100 اونٹوں کو قافلہ آ رہا ہے، سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اونٹ والا جو تھا نا اس کو ہاتھ دیا، بھائی روکو روکو، تو اونٹ والا رسی کھینچا، اونٹ کھڑا ہو گیا، سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ یہ غریب آدمی کہنے لگا بھائی مجھے تھوڑا شہد چاہیے، ملے گا؟ بولا ہاں شہد ہے میرے پاس، مل جائے گا، لیکن پہلے امیر سے پوچھنا ہوگا۔ کہا کہ پوچھ لو۔ تو جو امیر تھے، یہ پہلا اونٹ بان امیر کے پاس گیا، بولا کہ حضرت یہ غریب آدمی اس کو تھوڑا شہد چاہیے، دے دوں؟ ایک اونٹ تھا نا، اس اونٹ کے اوپر میں شہد کا 2 گو گھڑا جانے نا، سراہی، بریا، ہاں، وہ 2 بریا شہد کا ایسے بیلنس کر کے بندھا ہوا تھا اونٹ کے پیٹ میں۔ تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو، اس اونٹ کے پیٹ سے 1 گھڑا شہد کا کھول کے اس کو دے دو۔ تو اونٹ بان نے کہا کہ حضور وہ تھوڑا سا مانگا ہے۔ بولا میں جو کہتا ہوں وہ کرو، ایک گھڑا دے دو۔ اونٹ بان بولا کہ حضور 1 گھڑا دے دیں گے اس کو، تو پھر 1 گھڑا اونٹ کے پیٹ میں کیسے لے کے جائیں گے ہم لوگ، بیلنس گڑبڑا نہ جائے گا۔ تو امیر نے فرمایا دونوں گھڑا دے دو۔ تو یہ اونٹ بان بولا کہ حضرت دونوں گھڑا دے دیں گے تو لے کے جائے گا کیسے؟ تو امیر نے فرمایا اونٹ بھی دے دو، سبحان اللہ بولے۔ جانتے یہ سخی کون تھے؟ یہی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد بنایا تھا، خلیفہ سوم ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ بندہ
لوگوں میرا وعدہ پکا وعدہ، میرا قول پکا ہے، قربان جاؤ۔ اچھا دنیا میں آپ یہاں پر گھر مسجد بنائے، مان کے چندہ دے دیا، 1,50,000 چندہ دے دیا، مزدور مسجد بنائے گا، تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا؟ بھائی آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا؟ تو کون بنائے گا؟ فرشتہ بنائے گا؟ ملائکہ بنائے گا؟ نہیں، میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اور جو گھر میرا اللہ بنا ہے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، جو محل میرا اللہ بنا ہے وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اور زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ دھڑکن رک جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ سانسیں رک جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اس لیے ہے کوئی اس مجمع کے اندر میں مجھے صرف 5 آدمی چاہیے۔ کتنا آدمی چاہیے بھائی؟ انار جو نے امی 10 دعا کرو، قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ۔ ہے کوئی پہلا اللہ کا سخی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ انار جو نے امی 10 دعا کرو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے چندہ دے دیا ہے، مسجد کے بہت سارے کام باقی ہے، اللہ کا گھر کا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس میں ماں باپ کے نام پر اگر آپ نے مسجد بنا دیا ہے، قربان جائیے، ماں باپ چلے گئے یا مر جائیں گے، اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک کھڑی رہے گی، اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور جب تم مر جاؤ گے مسجد بنا کر، اللہ اس محل کا چابی آپ کے ہاتھوں میں دے گا، او میرا بندہ میرا گھر بنایا تھا دنیا میں، دیکھ میں نے تیرے لیے جنت والی شان محل بنایا ہے۔ کوئی نوجوان سخی؟ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ، ہم زیادہ سوال نہیں کریں گے، آپ زیادہ دے سکتے ہیں، ہم کم سوال رہے گا میرا، لیکن آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، دولت دی ہے، الحمدللہ۔ 10,000 روپے دینے والا، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، پہلے فہرست میں نام آ جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی، کوئی اللہ کا چہیتا